لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد درود شریف نذرانہ پیش کیجیے صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو ہم نے سلسلہ شروع کیا تھا قرآنی مضامین پر مشتمل اس کتاب میں سے چند مختصر سی آیت کریمہ اور ان کی مختصر سی تفسیر آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کی جاتی ہے۔ آج بھی انشاءاللہ عز و جل ایک آیت کریمہ اور اس کی مختصر سی تشریح اور تفسیر پیش کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بت پرست ہو گئی تھی اور ان لوگوں کے 5 بت بہت مشہور تھے جن کی پوجا کرنے پر پوری قوم نہایت ہی اصرار کے ساتھ کمر بستہ تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے تقریباً 950 تک انہیں توحید کی دعوت دی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، بت پرستی چھوڑ دو، لیکن ان لوگوں نے ایک نہیں مانی۔ تو ان لوگوں نے 5 بت بنائے تھے، ان کے نام یہ تھے ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر۔ تو حضرت نوح علیہ السلام جو بت پرستی کے خلاف وعظ فرمایا کرتے تھے تو ان کی قوم ان کے خلاف ہر کوچہ و بازار میں چرچا کرتی پھرتی تھی اور حضرت نوح علیہ السلام کو طرح طرح کی ایذائیں دیا کرتی تھی۔ چنانچہ قرآن شریف کا بیان ہے، سورہ نوح کی 23ویں اور 24ویں آیت ہے، وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا۔ اور بولے ہرگز نہ چھوڑنا اپنے خداؤں کو، معاذ اللہ، اور ہرگز نہ چھوڑنا ود اور سواع اور یغوث اور یعوق اور نصر کو، یہ 5 بتوں کے نام تھے، اور بے شک انہوں نے بہتوں کو بہکایا، بہت ساروں کو بہکایا۔ یہ 5 بت کون تھے اور یہ بت پرستی کیسے شروع ہوئی؟ ان کے بارے میں تفسیر ساوی میں یہ لکھا گیا ہے کہ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بیان ہے کہ حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ السلام کے یہ 5 فرزند تھے جو نہایت ہی دیندار و عبادت گزار تھے، بہت نیک تھے، اور لوگ ان 5 کی بہت ہی محب اور معتقد تھے، بہت مانتے تھے ان 5 فرزند کو۔ جب ان 5 کی وفات ہو گئی، ان کا انتقال ہو گیا، تو لوگوں کو بڑا رنج و صدمہ ہوا۔ تو پھر کیا ہوا؟ شیطان انسانی شکل میں ان لوگوں کی تعزیت کرتے ہوئے آیا اور یوں ان کو تسلی دی کہ تم لوگ ان 5 صالحین کا مجسمہ اسٹیچو بنا کر رکھ لو اور ان کو دیکھ دیکھ کر اپنے دلوں کو تسکین دیتے رہو۔ چنانچہ پیتل اور سیسے کے مجسمے بنا بنا کر ان لوگوں نے اپنی اپنی مسجدوں میں رکھ لیے۔ وہ مسجد جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوا کرتی تھی، وہاں پہ وہ لوگ بت لے کر کے آئے۔ کچھ دنوں تک تو لوگ ان مجسموں کی زیارت کرتے رہے، پھر لوگ ان بتوں کی عبادت کرنے لگے اور خدا پرستی چھوڑ کر بت پرستی کرنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 برس تک ان لوگوں کو واعظ سنا کر اس بت پرستی سے منع فرماتے رہے۔ بالآخر طوفان میں غرق ہو کر سب ہلاک و برباد ہوئے، مگر شیطان اپنی اس چال سے باز نہیں آیا اور ہر دور میں اپنے وسوسوں کے جادو سے لوگوں کو اس طرح پر بت پرستی سکھاتا رہا کہ لوگ اپنے صالحین کی تصویروں اور مجسمے بنا کر پہلے تو کچھ دنوں تک ان کی زیارت کرتے رہے اور ان کی دیدار سے اپنا دل بہلاتے رہے، پھر رفتہ رفتہ ان تصویروں اور مجسموں کی عبادت کرنے لگے۔ اس طرح شرک و بت پرستی کے لعنت میں دنیا گرفتار ہو گئی اور خدا پرستی اور توحید خالص کا چراغ بجھنے لگا، جس کو روشن کرنے کے لیے انبیاء سابقین یکے بعد دیگرے برابر مبعوث ہوتے رہے، یہاں تک کہ ہمارے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کے لیے بت پرستی کی جڑ اس طرح کاٹ دی کہ آپ نے تصویروں اور مجسموں کا بنانا ہی حرام فرما دیا اور حکم صادر فرما دیا کہ تصاویر اور مجسمے ہرگز کوئی شخص، کسی آدمی تو آدمی، کسی جاندار کے بھی نہیں بنائے، اور جو پہلے بن چکے ہیں ان کو جہاں بھی دیکھو فوراً مٹا کر اور توڑ پھوڑ کر تباہ و برباد کر دو، تاکہ نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کعبہ شریف میں داخل ہونے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تھا
کہ کعبے کے اندر جو جاہلوں نے یہ بت رکھے ہوئے ہیں اور جو تصویر بنی ہوئی ہے ان سب کو مٹا دو۔ جب یہ سارے بت نکال دیے گئے، بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے اور آپ کے عصا مبارک کے ساتھ ہر ایک بت کی طرف اشارہ فرماتے تو بت اوندھے منہ گر جاتے، یہ فرماتے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، حق آیا اور باطل مٹ گیا اور باطل مٹنے کو ہی تھا، یہ آیت ارشاد فرماتے اور بت اوندھے منہ گر جاتے۔ لیکن افسوس کے ساتھ آج بھی دیکھا جاتا ہے کہ مسجدوں کے اندر خصوصی طور پر جو پوسٹر آتے ہیں دینی پروگرام کے، اس کے اندر بھی عالم دین کی یا شیخ کی تصویر بنی ہوئی ہوتی ہے۔ ایسی تصویروں کا رکھنا وال کے اوپر یہ ناجائز ہے، اور یہ بھی دیکھا گیا کہ گھروں کے اندر کبھی کبھی والدین کو شوق ہوتا ہے کہ ہمارے بچے کی گریجویشن سیریمنی ہوئی تو اس پر ان کی فوٹو کھینچ لیتے ہیں، پھر اس کو تصویر کے طور پر وال کے اوپر رکھتے ہیں، یہ بھی ناجائز ہے۔ کسی بھی جاندار شے کی تصویر لٹکانا، اس کی تعظیم کرنا، یہ اسی وجہ سے، اسی بنیاد پر ناجائز قرار دی گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا سکرات الموت کے عالم میں میت کو رحمت کی فرشتوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو اگر کسی گھر میں تصویریں ہوں جاندار کی یا کتا ہو تو رحمت کی فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور قرآن مضمون آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اور یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی حمایت فرمائی، ان کو مدد دی، اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ تو یہ شاندار نوازش جو اللہ تعالیٰ کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کی مختصر سی جھلک ہم سنتے ہیں۔ ابو جہل نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبے میں نماز پڑھنے سے منع کیا تھا، اور وہ علانیہ یعنی پبلکلی کہا کرتا تھا کہ اگر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا تو اپنے پاؤں سے ان کی گردن کچل دوں گا معاذ اللہ، اور ان کا چہرہ خاک میں ملا دوں گا۔ چنانچہ وہ اپنے اس فاسد ارادے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھ کر آپ کے قریب آیا، مگر اچانک الٹے پاؤں بھاگا، ہاتھ آگے بڑھائے ہوئے جیسے کوئی کسی مصیبت کو روکنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھاتا ہے۔ چہرے کا رنگ اڑ گیا اور بدن کی بوٹی بوٹی کانپنے لگی۔ اس کے ساتھیوں نے پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ تو بڑے ارادے لے کر کے نکلا تھا اور اب چوہے کی طرح بھاگ رہا ہے۔ تو کہنے لگا کہ میرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک خندق ہے، ایک ٹرنچ ہے جس میں آگ بھری ہوئی ہے اور کچھ دہشت ناک پرند بازو پھیلائے ہوئے ہیں۔ اس سے میں اس قدر خوف زدہ ہو گیا کہ آگے نہیں بڑھ سکا اور ہانپتے کانپتے کسی طرح جان بچا کر بھاگا ہوں۔ نماز کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اگر ابو جہل میرے قریب آتا تو فرشتے اس کا ایک ایک عضو جدا کر دیتے، اسے ہلاک کر دیتے۔ اس کے بعد بھی ابو جہل اپنی خباثت سے باز نہیں آیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے منع کرنے لگا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے سختی سے جھڑک دیا تو ابو جہل نے غصے میں بھر کر کہا کہ آپ مجھے جھڑکتے ہیں، حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ مکہ میں مجھ سے زیادہ جتھے والا، مجھ سے زیادہ کمپنی والا، مجھ سے زیادہ لوگوں والا اور مجھ سے بڑی مجلس والا کوئی نہیں ہے۔ میرے بہت سے ساری حمایتی لوگ ہیں، آپ ڈرتے نہیں مجھ سے؟ خدا کی قسم میں آپ کے مقابلے میں سواروں اور پیدلوں سے اس میدان کو بھر دوں گا۔ اس دھمکی کے جواب میں سورہ علق کی یعنی سورہ اقرا کی یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، کلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية۔ ہاں اگر باز نہ آیا تو ہم ضرور پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے۔ اور اسی طرح ہوا، ابو جہل کے سر کو کاٹ کر کے بدر کے میدان میں کھینچا گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے تن سے اس ذلیل فرعون کا سر جدا کر دیا اور اس کے نتنوں میں رسی ڈالی اور کھینچتے ہوئے اس کا سر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا کہ اگر یہ باز نہیں آئے تو ہم ضرور پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے۔ کیسی پیشانی؟ جھوٹی، خطا کار۔ اب پکارے اپنی مجلس کو، ابھی ہم اپنے سپاہیوں کو بلاتے ہیں، تو اپنے لوگوں کو بلا، ہم فرشتوں کو بھیجیں گے۔ سبحان اللہ۔
حدیث شریف میں ہے کہ اگر ابو جہل اپنی مجلس والوں کو بلاتا تو فرشتے اس کو بالاعلان گرفتار کر لیتے اور وہ زبانیہ کی گرفت سے بچ نہیں سکتا تھا۔ اس سے کیا درس ہدایت ملتا ہے کہ ابو جہل جب تک زندہ رہا ہمیشہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی و ایذا رسانی پر کمر بستہ رہا اور دوسروں کو بھی اس پر اکساتا رہا۔ آخر قہر خداوندی میں گرفتار ہوا کہ جنگ بدر کے دن 2 نوجوانوں کے ہاتھ سے ذلت کے ساتھ قتل ہوا اور اس کی لاش بے گور و کفن بدر کے گڑھے میں پھینک دی گئی۔ اس طرح تمام دشمنان رسول طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا ہو کر ہلاک و برباد ہو گئے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائے اسے منظور بڑھانا تیرا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو سمجھنے اور اس کا چرچا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔